اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء والعن علی ادائہم اجمعین بے شمار۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم لعن منکری ولایت امیر المؤمنین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صلوات۔ میرے گھر کا ماحول ہے اور گھر میں ہی مجلس عزا ہے۔ پہلی دعا یہ ہے مالک بانیاں اور جتنے بھی معلمین ہیں اس مجلس عزا کے، جس نے جس طرح بھی حصہ ڈالا، جو قدم قدم چل کے آیا، جو یہاں آ کر بیٹھا، اور جتنے بھی پڑھ کر گئے، اور مجھ نوکر سمیت مالک امام زمانہ بقیت اللہ بادشاہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک میں کسی گھر کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک اس گھر کے جتنے بیمار ہیں، خصوصاً میرے خصوص یہ ممتاز نشا صاحب جو کہ بیمار ہیں، میرے مالک صدقہ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور میرے مالک کے جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے صدقہ میرے مالک ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی مومنین پریشان ہیں دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، میرے مالک یہ محمد والے محمد کے امتحان کا صدقہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ آخری دعا میرا مالک، یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کے سخت امتحان کا، پاک مستورات کا بازار میں جانے کا واسطہ، میرے مالک ہمارے آخری حجت، ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ وارث خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو حقیقی معنی میں محمد والے محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ آنکھیں بند کر کے پاک سیدہ کی ذات پہ آواز بلند کر صلوات۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی 55 نمبر آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ ہم لوگوں سے کلام کر رہا ہے، اور آیت میں ان الذین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے، اور انا جو ہوتا ہے وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اور اس تحقیق کے لیے آتا ہے جس تحقیق میں سچائی ہو۔ انا اور انا آیت کے شروع میں آتے ہی اسی لیے ہیں، اگر ان کے ساتھ ماں لگ جائے تو یہ مخصوص پیغام کے لیے آتے ہیں، جیسے انما یرید اللہ لیذھب انما ولیکم اللہ، یعنی یہاں بہت ہی کوئی خوبی والی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر انا اور انا اکیلے آئیں تو پھر اس میں تصدیق ہوگی، سچائی ہوگی، تو پھر آیت آتی ہے۔ آیت کے شروع کے الفاظ ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو یؤذونا ازا یعنی اذیت سے نکلا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ پر قرآن میں فرما رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کو دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ہمارا مذہب محمد والے محمد کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے آخری چیز تک ہر چیز کا بیان یا قرآن میں ہے یا وارث قرآن کے فرمان میں۔
پچھلے دنوں میں واجباً طور پہ آج کل جو ممبر سے جہاں بھی نوکری پاک سیدہ میری لگاتی ہیں، میں وہاں واجباً طور پہ یہی اپنی مجالس کا موضوع رکھ رہا ہوں اور یہی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں کئی شدت پسند عناصر جو تھے انہیں تکلیف ہوئی کہ اذان میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لعنت جو کرتے ہیں یہ بھی کھلم کھلی دہشت گردی ہے، یہ بھی کھلم کھلی دہشت گردی ہے۔ اب سورہ احزاب کی میں نے 57 نمبر آیت پڑھی ہے، پھر جن پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے وہ کون ہے جن پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے؟ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر نظام، ہمارے اصول دین بھی قرآن کے مطابق ہیں، فروغ دین بھی قرآن کے مطابق ہیں۔ ہم اتنے شریف نیک اور اتنے شریف ہیں، اتنے شریف، آج تک ہمارے کسی عالم دین، ہمارے کسی ذاکر کے منہ سے آپ نے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے کہ اس اذان میں بھی جو اذان صبح کے وقت اور ہوتی ہے، شام کے وقت اور ہوتی ہے، اس اذان میں ایک جملہ ہے جسے کہنا دہشت گردی ہے۔ ہم نے آج تک نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ بس ڈھونڈنے یہ ہے کہ جو اللہ قرآن میں اس آیت کے مطابق جن پر لعنت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ بس اب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہاں؟ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ اللہ کو اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ بات یہ ہے کیونکہ سرکار محمد مصطفیٰ کو تو سمجھ آ گیا، رسول کا پتہ چل گیا کہ رسول کو کوئی بندہ اذیت دے گا تو پتہ چل جائے گا، کوئی تانا کرے گا، کوئی تاج سے تاج میں پتھر مارے، وہ بھی تکلیف تھی، پتہ چل گیا۔ اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ بس یہی جملہ ہے، اگر سمجھ جاؤ گے تو قسم سے پورا عقیدہ یہی اسی جملے میں بند ہو جائے گا۔ اللہ کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے اور جن کو اللہ نے خلق کر کے اپنی مرضییں دے دی، اگر انہیں تکلیف پہنچائی جائے تو اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول کو میں نے پہلے بتایا تھا، عرض کی تھی کہ ان آیت میں اس لیے آتا ہے اگر آیت میں سچائی، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آیت جو قرآن میں بھیجی سرکار محمد مصطفیٰ کو اور اللہ کو کسی نے اذیت پہنچائی، کسی نے تکلیف دی تو آیت آئی نا بھائی۔ پورے کا پورا قرآن ہے، 30 سپارے ہیں قرآن کے، اور قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جو فضول ہو، جو بے مقصد ہو، ہے ہی نہیں ایک بھیا۔ اگر کوئی بھی آیت آئی ہے تو اس کے 100 معنی ہے۔ اب جو بندہ جتنا مرضی سمجھ لے، معرفت کا سوال ہے، یہاں تو سب کا سب دار و مدار معرفت پہ ہے۔ اب رسول خدا کو اذیت ان لوگوں نے کیسے پہنچائی؟ رسول خدا کو اذیت کیسے پہنچائی؟ میں ایک مثال دوں، میرا گھر ہے، میں خود یہاں ماتمی ہوں، عزادار ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں کو خطابت نہ ذاکری کچھ بھی نہیں منوانا۔ بس ایک مثال، یہ شاہ صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، وہ شاہ صاحب بزرگ بیٹھے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بچوں سے کہا بھی منوا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بولیے گا۔ اب شاہ صاحب اور وہ شاہ صاحب اگر بیٹھے اور ساتھ ان کے 4-5 بچے بیٹھے ہوں، 4-5 بچے بیٹھے ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوں، باہر سے ایک بندہ آئے، وہ بندہ آگے کہے شاہ صاحب آپ سے ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی، لہذا شاہ جی آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، آپ اپنا نمبر مجھے لکھ کے دے دیں، مجھے لکھ کے دے دیں، اپنا نمبر مجھے لکھ کے دے دیں۔ قسم خدا کی اگر داد رکھو گے تو گھر میں جا کے آپ نے پکانا نہیں، آپ نے رج نہیں جانا، اور داد ہوتی ذاکرین کے لیے داد نہیں ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں تائید کے لیے تمہارے ہاتھ ہیں۔
اگر شاہ صاحب کو وہ کہیں کہ آپ کاغذ قلم لے کر مجھے لکھ دے، نمبر لکھ دے، اب شاہ صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے ایک بچے کو، اسی بچے کو اگر کہیں بیٹا جاؤ جا کے مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، جاؤ مجھے جا کر کاغذ اور قلم لا کر دو، اگر وہاں بچہ بیٹھ کے کہے نا نہیں میں نہیں لاتا، اوئے ہوئے ہوئے نہیں میں نہیں لاتا، تو شاہ صاحب غصے سے کیا کہیں گے؟ نکل جا، نکل، اٹھ ادھر سے، بھاگ جا، تو نے میرا کہا نہیں مانا، تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ یہ کب کہیں گے؟ جب شاہ صاحب کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ قسم خدا کی میں نے تاریخ میں ایسے ہی پڑھا ہے، وہ سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس کچھ بندے بیٹھے تھے، سرکار نے ان سے کاغذ قلم مانگا، ایک بندے نے کہا اس کو اذیان ہو گیا، ایسے ہی کرتا ہے، اس وقت سرکار نے کہا نکل جا، دونوں ہاتھ اٹھائے نعرے حیدری۔ اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا نکل جا۔ اب نکالنے کا مقصد کیا؟ جب سرکار محمد مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی، جب انہیں اس بات کی تکلیف ہوئی، جب انہیں اذیت دی گئی، تو سرکار محمد مصطفیٰ کو نہیں، وہ اللہ کو دی گئی، وہ اللہ کو دی گئی، اور جو اللہ اور رسول کو اذیت دے وہی تو لعنت اللہ ہوتا ہے، وہی تو لعنت اللہ ہوتا ہے۔ بس یہیں سے پہلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں قرآن کی، قسم خدا کی اگر شیعہ بیٹھے ہوں تو تائید کر یہ حال ضرور کھڑی کر دینا۔ اور سرکار محمد جب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کو جس نے بھی اذیت دی نا وہ لعنت اللہ ہے، لعنت اللہ ہے، تو سرکار محمد مصطفیٰ کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور پھر جس نے فاطمہ کو تکلیف دی وہ رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ۔ وہ رضی اللہ نہیں، وہ لعنت اللہ۔ قرآن کے مطابق قرآن پڑھیں، ہمارے ساتھ آئیں بیٹھے قرآن پڑھیں، ایک آیت ہوگی بس، ایک حدیث کا ترجمہ اور یا الیہ، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی، جس کا میرے غالباً مجھے حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا اور لوگوں میرا بھائی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، میرا بھائی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، بس یہی اسی حدیث پہ ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا ہدیہ عقیدت ہے کہ جو میں اپنے مولا سے اجر محشر میں لوں گا، کہ مولا جو ان لوگوں نے بیٹھ کے بکواس کی تھی، میں جہاں بھی گیا، جہاں نوکری دی، مولا میں نے جا کے اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کیا اور حدیثیں پڑھ کے دنیا کو بتایا، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، میرا تو امام زمانہ کے ساتھ ہے، اگر تم لوگ بھی تائید کے لیے ہاتھ کھڑا کر دینا۔ بس جب سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، مطلب کہ یہ دونوں سرکار محمد، اس حدیث کی طولانی حدیث ہے، اس حدیث میں سرکار کا متن یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا لوگوں دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، خمر قدیر میں سرکار نے فرمایا دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ایک اہل بیت، ایک قرآن۔ پھر سرکار نے فرمایا تھا اگر دونوں میں سے اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھنا، اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ اس کا مقصد یہ ہے، مطلب تو حدیث کا یہی ہے نا، جو قرآن ہے وہ آل محمد ہے، جو قرآن ہے وہ آل محمد ہے، جو قرآن ہے، سارے بولو میرے اللہ کیمرے کی میں دے میرے نہ بولو، جو قرآن وہ آل محمد، یعنی آل محمد ہے قرآن، وہ ہے وہ جو قرآن ہے وہ صرف اشارے کرتا ہوئے آل محمد بول کے دنیا کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن، ان کا چلنا پھرنا کردار ہر چیز ان کا قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ پھر مجھے قسم خدا کی دکھ لگے گا جو بندہ نہ بولے گا۔ کل کی بات ہے، فرانس میں ایک بغیرت نے قرآن کی گستاخی کی تھی، قرآن کی گستاخی کی تھی، ہر مدرس پیش نماز نے جا کے کہا تھا یہ لعنت اللہ ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی، یہ لعنت اللہ ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا یہ شیعہ ہے، وہابی ہے، سنی ہے، کون ہے، فرقہ اس وقت پیچھے ہٹ گیا، ہر کسی نے کہا اس نے قرآن کی گستاخی کی، یہ لعنت اللہ ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی، اور لعنت اللہ ہے۔ مسلمانوں اپنا پیمانہ نہ بدلنا، اگر آج کے قرآن کے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ لعنت اللہ، اور جو علی کے مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ کہتا ہے۔ تو نہ ہاتھ اٹھائے نعرے حیدری۔
اگر اسی علی محمد والے محمد سرکار محمد والے محمد کو اگر دنیا سمجھ جاتی تو کبھی وہ مستورات جن کے بیٹے برقعوں میں پلتے تھے وہ بازاروں میں نہ آتے. بازار کا مضمون وہ ہے، میں ہر کسی کو منت کر کے کہتا ہوں خدا کے لیے ضرور رو لینا ہے، ضرور کرنا ہے، تمہارے بس میں ہے. بازار کا مضمون وہ ہے، کربلا ہے علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ. کربلا علی کے بیٹوں کی مقتل گاہ اور بازار شام ہے علی کی بیٹی کی مقتل گاہ. بیٹی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے جسے بازار کے مصائب سن کے رونا نہیں آتا نا. میں اکثر یہی مثال دیتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں جسے بازار کے مصائب سن کے رونا نہیں آتا وہ اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کسی بھی بازار میں چلا جائے اور اپنی ماں بہن بیٹی کے سر سے چادر اتار لے، چادر اتار کے اس کے ہاتھ پسے گردن باندھ دے اور باندھ کے صرف یہ دیکھے کہ جو بازار کے لوگ ہیں وہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھنے. لوگوں قسم خدا کی 3 دن علی کی بیٹی بازار کے باہر کھڑی رہی. امام سجاد نے شمر سے پوچھا وہ 3 دن ہو گئے کب چلنا ہے؟ تو بے غیرت نے ہنس کے کہا تھا وہ ہم فاتح کربلا ہیں، ہمارے فوجی تھک گئے ہیں، ابھی یہاں شراب نہیں آئی، ابھی بازار سجائے نہیں گئے، اور جب سب کچھ ہو جائے گا نا اور جب ڈھول بجنا شروع ہو جائیں گے سجاد اس وقت تیری پھپھی کو کہیں گے اب چل. تیری پھپھی کو کہیں گے اب چل. اتنا مشکل مضمون یہ ہے. 3 دن کھڑی رہی مستورات، غیرت محمد والے محمد کی 3 دن بازار کے باہر کھڑی رہی. امام سجاد خون روتے رہے. 3 دن کھڑا رہا قافلہ. 3 دن کے بعد جب 3 دن کے بعد ایک ماحول تیسرا دن آیا نا تو ایک ماحول بازار کا عجیب بن گیا کہ بازار میں ڈھول والے آ گئے، وہ ڈھول بجانے لگ گئے. بازار میں کچھ عورتیں آئی جنہوں نے بازار میں ناچنا شروع کر دیا اور بازار میں اتنی روشنی کی گئی کہ اچانک ہی یزید بغیرت کے دربار میں وہ عورتیں چلی گئی جو بازار میں ناچ رہی تھی. جملہ یہی ہے رونے والا، اگر رو لوگے تو یاد رکھنا مسلح پہ بیٹھ کے تم نے رونا ہے. اگر یہی جملہ سمجھ جاؤ گے. وہ یزید بے غیرت کے پاس جب وہ عورتیں گئی نا انہوں نے جا کے یزید سے کہا یزید ہمیں ایک منت کرنی ہے، ہم نے اگر ہماری مان لے تو. یزید نے کہا تم میری سلطنت کی مہمان ہو، بتاؤ کیا منت کرنی ہے؟ تو بے غیرت عورتوں نے کہا کہ ہم بازار میں ناچ رہی تھی، اب تجھے اللہ کا واسطہ تو جس دین کو مانتا ہے تجھے اس کا واسطہ، ہمیں اس بازار میں تو ناچنا ہی ناچنا ہے نا. تو کہتی اس بازار سے نہ گزار، تو کہتی اس بازار سے نہ گزار. اتنا بڑا جملہ ہے، ہوش ہی اور رونا میں مار ہی نہیں سکتا. تو اس وقت یزید نے کہا کیوں نہ گزارو؟ تو بے غیرت عورتوں نے کہا تھا جو بازار کا ماحول ہو گیا ہے نا اب ہمیں بازار میں شرم آتی ہے، اب ہمیں بازار میں شرم آتی ہے. اور میں کہتا ہوں وہ عورتیں تو بازار میں ناچنے والی تھی، انہیں شرم آ گئی، وہ بھی بازار میں کیسے آئی ہوگی؟ وہ جو بابے کے سامنے کہتی تھی بابا وہ مجھے تیرے سامنے شرم آتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. سینے پہ ہاتھ مارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگلے دن میں نے ایک روایت پڑھی ہے، کتاب کا نام ہے علی کی بیٹی. میں نے ادھر سے روایت پڑھی ہے، بس وہ روایت سن لو اور یا علیہ السلام قبول کرنا اور دعا کر دینا کہ مالک روتی ہوئی آنکھوں سے مولا بار سے امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلدی فرمائے. میرا مولا جلدی ظہور کرے اور آ کے ان سے پوچھے کیا قصور تھا ہماری پاک بیویوں کا جن کو تم نے بازاروں میں اس طرح مارا، اتنا تو تم نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. ایک روایت سناؤں، اگر سن سکتے ہو برداشت کرو تو ایک روایت سناؤں. امام سجاد علیہ السلام جب مدینے آ گئے نا، مدینے آ کے ایک صحابی نے مولا سے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ جب جناب قاسم کے ٹکڑے خیام میں آئے. امام سجاد نے کہا نہیں. تو اس نے کہا مولا اس وقت ہوئی جب مولا عباس کے بازو کاٹے گئے. مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا مولا اس وقت اور جب امام حسین کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا. امام سجاد نے کہا نہیں. تو اس نے
من اللہ شام. اس نے کہا مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ امام سجاد نے کہا شام کے بازار میں آل محمد کا جب قافلہ داخل ہوا نا تو ان بغیرتوں نے ہمارے درمیان محاصرہ کر لیا. وہ محاصرہ کر کے انہوں نے تلواریں نکال لی, وہ نیزے ہاتھ میں لے لیے. وہ کسی بے غیرت نے ہمیں نیزہ مارا, وہ کسی بے غیرت نے تلوار ماری. وہ میری پھوپھی مجھے چھپاتی تھی, وہ چھپا کے کہتی تھی میں بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہوں, وہ میں تجھے ضرور بچاؤں گی. وہ رونے والوں وہ یہی وجہ تھی. وہ جب مدینے میں بی بی آئی نا, وہ بی بی نے آ کے قبر رسول پہ بھائی کا امامہ رکھا تو ان سرکار محمد مصطفیٰ کی وہ قبر ہل گئی. تو رسول خدا نے کہا تھا علیہ امامہ اٹھا برداشت نہیں ہوتا. وہ بی بی نے کہا تھا نانا وہ یہ تو تیرے بیٹے کا امامہ ہے, وہ کبھی رات کی تاریکی میں وہ وقت ملا تو میں آ کے اپنا قمیض اٹھا کے وہ تجھے دکھاؤں گی. وہ نانا وہ تیرے بیٹوں کو امتیوں نے اتنا نہیں مارا وہ جتنا تیری بیٹیوں کو مارا.